آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک مولانا فاروقی صاحب کا بیان۔ اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ جس کو تکلیف ہے وہ رو سکتا ہے، وہ چیخ سکتا ہے، وہ ماتم کر سکتا ہے، وہ اشک بہا سکتا ہے، وہ پیٹی اتروا سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ داخلہ بند ہے اس لیے کہ داخلہ کھل چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، تم نے مجھ پر پابندی لگا کر میرے یہاں آنے کو یقینی بنا دیا۔ تمہیں نہیں پتا ہماری تاریخ کا، تمہیں نہیں پتا میرے قائد نے یہاں پابندیاں توڑی ہیں۔ آج میں پابندی نہ توڑتا تو جانشین کیسے ہوتا؟ میں نے موت کا ہمارا نوجوان ڈی سی صاحب، ہمارا راستہ نہ روکو۔ ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے، ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے۔ رکاوٹ بنو گے تو ٹھوکر ماریں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی کیا بات ہے؟ میرے راستے میں پاکستان کا صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ رکاوٹ بنے گا، میں اس کو پاؤں کے ٹھٹوں سے علیحدہ کر کے اپنا جہاد اس بدماش سے جاری رکھوں گا۔ جو بدماش میرے قائد کا قاتل ہے، میری اس سے لڑائی رہے گی۔ میرا راستہ روکو گے، میں تم سے ٹکراؤں گا، میں تم سے بھڑوں گا۔ فوج آئے گی تب بھی ٹکراؤں گا، پولیس آئے گی تب ٹکراؤں گا۔ میرا راستہ روکو گے، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں۔ جس جگہ پہ میرا قائد مجھے کھڑا کر چکا ہے، میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بہاولپور کی سرزمین کا یہ میرا غریب کارکن آج میں نہ آ سکتا تو کیا کہتا؟ یہ کہتا کہ حق نواز پابندی توڑتا تھا، اس کی جگہ پر آنے والا نہیں توڑ سکتا۔ تمہیں نہیں پتا میرے کارکنوں، میں جان ہتھیلی پہ لے کر پھر رہا اس لیے پھر رہا ہوں کہ میری جان حق نواز سے قیمتی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے حق نواز کے قدموں میں دفن کرنا۔ جیوے 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 جیوے۔ میرے ساتھیوں، ہمارا راستہ انتظامیہ کو روکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ سپاہ صحابہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے ایران تمہارے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ ایران کی فوج، ایران کی انٹیلیجنس، ایران کے ذرائع ابلاغ تمہارے ملک پر قبضہ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ سپاہ صحابہ نے بند باندھا ہوا ہے، سپاہ صحابہ نے
ویسے ایران والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے اگر عراق کے پورے 2 کروڑ سنیوں سے تم 7 سال تک فتح حاصل نہیں کر سکے تو عراق کی یہاں ضرورت نہیں پڑے گی، پاکستان کی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا مقابلہ صرف سپاہ صحابہ کر سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے پر دلائل رکھتے ہیں، ہم اس عقیدے پر حوالے رکھتے ہیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ شیعہ کائنات کا یہ کہنے سے آپ کے بہاولپور کے انتظامیہ نے ہمیں روکنا چاہا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ میں آج یہاں کے ڈی سی صاحب سے کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ بہاولپور میں موجود ہے، آؤ ہائی کورٹ میں آؤ، مجھ پر پابندی لگانا بزدلی ہے، میرے موقف کو چیلنج کرو، میرے موقف کو عدالت میں آؤ لاؤ۔ میرا قائد کہتا تھا کہ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں، آج میں وہی لفظ دہراتا ہوں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اگر اس میرے دعوے پر بے نظیر کو اختلاف ہو وہ عدالت میں آئے، نصرت بھٹو کو اختلاف ہو وہ عدالت میں آئے، نواز شریف کو اختلاف ہو وہ عدالت میں آئے، فیصل صالح حیات آئے، یوسف رضا گیلانی آئے، آفدہ حسین آئے، بہاولپور کی انتظامیہ آئے، عدالت میں آؤ۔ میں کہتا ہوں سارا ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تم ہر ضلع میں ہمارا داخلہ بند کرتے ہو، ہر ضلع میں ہماری راہ روکتے ہو، ہمیں فسادی کہتے ہو، ہمیں تخریب کار کہنا چاہتے ہو، ہمیں فرقہ واریت پھیلانے والا کہنا چاہتے ہو۔ تم سارا مسئلہ ہی ختم کرو۔ تم میں سے ایک آدمی ہائی کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ میں آئے، سیشن کورٹ میں آئے، وہ ہم پر الزام عائد کرے، وہ کہے کہ پہلے حق نواز یہ دعویٰ کرتا تھا، اب اس کی جگہ پر ضیاء الرحمان فاروقی دعویٰ کرتا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، غلیظ ترین کافر ہے، غلیظ ترین کافر ہے، بدترین کافر ہے۔ یہ تم مجھ پر الزام عائد کرو، فرد جرم عائد کرو، ہم پر دعویٰ کرو، ہم پر مقدمہ کرو، ہمیں بحیثیت ملزم کے مجھے عدالت کے کٹہرے میں لاؤ، میں بحیثیت ملزم کے عدالت میں آتا ہوں، تم بھی آؤ، تم شیعہ کے وکیل بن کر آؤ، تم شیعہ کے اتحادی بن کر آؤ، تم شیعہ کے نمائندے بن کر آؤ، تم خمینی کے چیلے بن کر آؤ، تمہیں ایران سے پیسہ بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، اسلحہ بھی ملے گا، تم آؤ تو صحیح، مجھے ملزم بنا کر عدالت میں طلب کرو، اور تم ایران کا، خمینی کا، شیعہ کا تم ایمان ثابت کرو۔ کہاں سے ثابت کرو؟ نہج البلاغہ سے ثابت کرو۔ تم کہاں سے ثابت کرو؟ اصول کافی سے ثابت کرو، کلینی سے ثابت کرو، تہذیب الاحکام سے ثابت کرو، الاستبصار سے ثابت کرو، ملا یحضر الفقیہ سے ثابت کرو، تم خمینی کی کتابوں سے ثابت کرو۔ تم نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ تم کافر ہو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے۔ تم اپنا دعویٰ پیش کرو، میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں، میرے الزام کا تم جواب دو۔ ہائی کورٹ کے وکیل لاہور سے لاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم تہران سے وکیل لاؤ، تمہیں اجازت ہے، شام سے وکیل لاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ میری طرف سے کوئی وکیل نہیں ہوگا، میں خود بحث کروں گا، میں خود عدالت میں آؤں گا، میں عدالت میں جو دلائل پیش کروں گا وہ دلائل میری کتابیں ہوں گی، میرے اسلاف کی تاریخ ہوگی، وہ دلائل کیا ہوں گے؟ تم عدالت میں کلینی کو لاؤ گے، خمینی کو لاؤ گے، کافی کو لاؤ گے، تہذیب الاحکام کو لاؤ گے، میں عدالت میں شیخ عبد القادر جیلانی پیر کو لاؤں گا۔ تم عدالت میں آؤ، میں شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین لاؤں گا، جس میں یہ لکھا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، شیعہ مرتد ہے، شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں مسند احمد امام احمد بن حنبل کی کتاب لاؤں گا، میں مجدد الفسانی کے مکتوبات لاؤں گا، میں امام غزالی کا وہ خطبہ لاؤں گا، احیاء العلوم لاؤں گا، میں امام ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ لاؤں گا، میں شاہ ولی اللہ کی تفہیمات الہیہ لاؤں گا، میں شیخ عبد العزیز محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ لاؤں گا، میں حضرت امام
اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی کی شیعہ مذہب کتاب لاؤں گا، میں حق نواز جھنگوی کی کیسٹیں لاؤں گا، تم اپنا دعویٰ ثابت کرو، میں اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہوں۔ اگر اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں ہر صدی کا امام، ہر صدی کا مجدد، ہر صدی کا پیر میرے دعوے کا اس بات نہ کرے، میرے دعوے کی تائید نہ کرے، اور پھر مولانا احمد رضا بریلوی کو لاؤں گا، مولانا ثناء اللہ احمد شہید کو لاؤں گا، مولانا رشید احمد گنگوئی کو لاؤں گا، مفتی کفایت اللہ دہلوی کو لاؤں گا، جامع ازہر کے فتووں کو لاؤں گا، مدینہ یونیورسٹی کے فتووں کو لاؤں گا، کویت کے مفتی اعظم کا فتوا لاؤں گا، مفتی اعظم فلسطین کی کتابیں لاؤں گا۔ اگر ان کتابوں سے میں شیعہ کو کائنات کا بدترین کافر ثابت نہ کر سکا تو ڈی سی صاحب تمہیں مجھ پر پابندیاں لگانے کی پھر ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی عدالت میں مجھے گولی مار دی جائے، اسی عدالت میں مجھے قتل کر دیا جائے، میرا خون تم پر معاف ہے۔ بزدل نہ بنو، پابندیاں نہ لگاؤ، آؤ میدان میں اترو، یا شیعہ کو مسلمان ثابت کرو، میرا مقابلہ کرو، یا مجھ پر پابندیاں لگانا چھوڑ دو۔ بہاولپور کی سرزمین کے اس عظیم اجتماع میں میں اپنا یہ دعویٰ دلائل سے مزین کرنا چاہتا ہوں۔ بہاول کی یہ سرزمین وہی سرزمین ہے جس سرزمین پر دارالعلوم دیوبند کا ایک فرزند علامہ انور شاہ کشمیری قادیانیت کے کفر کو ننگا کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ علامہ انور شاہ کشمیری اسی بہاولپور کی ایک انگریز کی عدالت میں قادیانیت کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور جب وہ مقدمے کے دوران اور اس کی سماعت کے دوران علامہ انور شاہ کشمیری کی وفات کا وقت آیا تو علامہ انور شاہ کشمیری نے یہاں کے علماء سے کہا تھا، شیخ الحدیث صاحب سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میری قبر پر یہاں کا فیصلہ جا کر سنا دیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری آج اسی بہاولپور کی سرزمین پر، اور مسجد بھی یہی تھی، اعلان بھی یہی تھا، سٹیج بھی یہی تھا، آج اسی جگہ پر علامہ انور شاہ کے ایک بہت ہی ادنا خادم کی حیثیت سے میں قادیانیت کے بعد عالم اسلام کے سب سے بڑے کفر شیعہ کو للکارتا ہوں، اور ملتان میں، خانیوال میں، کبیروالا میں، جھنگ میں، لاہور میں، بڑی بڑی جگہوں پر میں شیعہ کو للکار چکا ہوں، لیکن کوئی شیعہ میرے چیلنج کا جواب نہیں دیتا۔ وہ میرے چیلنج کا کیا جواب دیتا؟ وہ تو میرے قائد کے چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ میرے قائد نے گلیوں میں للکارا، بازاروں میں للکارا، چوکوں میں للکارا، بستیوں میں للکارا۔ چاہیے یہ تھا کہ میرے قائد کے چیلنج کا جواب دیتا، میرے قائد کے پکار کا جواب دیتا، لیکن چونکہ ظالم کے پاس، کافر کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کوئی دلیل نہ تھی، جب جواب نہ بن پڑا تو وہ تشدد پہ اتر آیا، وہ مارنے پہ اتر آیا، وہ قتل پہ اتر آیا۔ بلا شبہ تم نے مولانا حق نواز کو شہید کر دیا ہے، لیکن شیعوں مولانا حق نواز کی منزل قریب آ چکی ہے۔ شیعہ کائنات کا، اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ شیعہ ہندوؤں سے بھی بڑا کافر ہے، شیعہ یہودیوں سے بھی بڑا کافر ہے، شیعہ عیسائیوں سے بھی بڑا کافر ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ شیعہ سکھوں سے بھی بڑا کافر ہے، اور میں ان ساری باتوں پر دلائل دیے بغیر سٹیج سے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ ہندوؤں سے بھی بڑا کافر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہندوؤں کی کتابیں، ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام وید ہے، کیا نام ہے؟ وید۔
عیسائیوں کی کتاب کا نام ہے انجیل، یہودیوں کی کتاب کا نام ہے تورات، اور صابیوں کی کتاب کا نام ہے زبور. یہ کتابیں اور اس کے ساتھ اور بڑی بڑی کتابیں دنیا میں. لیکن ہزاروں سال سے جب سے یہ دنیا قائم ہے کوئی مذہب ایسا نہیں آیا جس مذہب میں کسی کے بزرگ کو گالی دینا عبادت ہو. یہ بھی میری دلیل پر غور فرمائیں. سکھوں میں، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کوئی ایسا مذہب نہیں کہ آپ کسی مذہب کے بزرگ کو گالی دیں اور آپ کے اندر، آپ کے مذہب میں اس کو ثواب شمار کیا جائے کہ آپ دوسرے کے بزرگ کو گالی دیں، یہ ثواب ہے. یہ کسی مذہب میں نہ عیسائیوں میں نہ یہودیوں میں. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن شیعہ مذہب ایسا ہے کہ اس میں ابو بکر اور عمر کو ماں بہن کی گالی دینا عبادت ہے. شیعہ کا ترجمہ قرآن مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ. میری بات کی طرف آپ کی توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن ہر شیعہ کے گھر میں آج بھی موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی وقال الشیطان کا لفظ ہے اس شیطان سے مراد عمر بن خطاب ہے. پورے قرآن وقال الشیطان کا جہاں بھی لفظ وہاں شیطان سے مراد عمر بن خطاب ہے. یہ شیعہ کا ترجمہ قرآن. اور اسی ترجمہ قرآن میں شیعہ نے یہ لکھا ہے، مولوی مقبول دہلوی نے لکھا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. یہ قرآن کی آیت ہے. اور آگے ہے وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ تین باتیں. تو مولوی مقبول دہلوی کہتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے کہ وینہی عن الفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور نیکی کا، اور روکتا ہے، ینہا کا معنی روکنا، اللہ روکتا ہے کس سے؟ عن الفحشاء، برائی سے روکتا ہے، والمنکر، عیب والی بات سے روکتا ہے، والبغی، اور بغاوت اور نافرمانی سے روکتا ہے. یہ قرآن کی آیت کا معنی. لیکن مولوی مقبول دہلوی نے لکھا کہ وینہا عن الفحشاء، فحشاء سے مراد صدیق اکبر ہے، منکر سے مراد عمر ابن خطاب ہے، اور بغش سے مراد عثمان غنی. ترجمہ قرآن میں یہ بات. بہاولپور کی انتظامیہ کے لوگوں آؤ اس بدماش مذہب کے مقابلے میں چاہیے یہ تھا کہ تم ان کی کتابوں کو ضبط کرنے کے لیے رپورٹیں کرتے، ان بدماشوں کے لٹریچر پر پابندی لگواتے، تم میرا راستہ روکتے. یہ مولوی مقبول دہلوی، میں اس کا تعارف آپ کو کرانے کے بعد ایک عجیب و غریب اس کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں. یہ مولوی مقبول دہلوی اس نے لکھنؤ کے ایک بازار میں جلسہ کیا. جلسے میں ابو بکر اور عمر کو اور عثمان کو ماں کی گالی دی. جلسے توجہ، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ وقت کافی ہو چکا. میں کہتا ہوں تھک گئے تو بس کرتے. تو اگر آپ جو ساری رات بیٹھ کر تقریر سننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کریں. جب تک تقریر ختم نہیں ہوتی بیٹھے رہیں گے کہ نہیں؟ توجہ کیجیے. مولوی مقبول دہلوی جلسہ عام میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو ماں بہن کی گالیاں دی. مولانا عبد الشکور لکھنوی سب کو رحمۃ اللہ، وہ لکھنؤ میں تھے، ان کو خبر ملی، کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا لکھنوی ساری رات روتے رہے، ساری رات. صبح ہو تو لکھنؤ کا ایک بیرسٹر تھا، بیرسٹر انور افضل اس کا نام تھا. بیرسٹر انور افضل سے مشورہ کیا کہ ساری رات ابو بکر و عمر کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی. تو بیرسٹر انور افضل نے کہا کہ مولوی مقبول دہلوی کے خلاف
ہم انگریز کی عدالت میں کیس درج کراتے. چنانچہ بیرسٹر نے دعویٰ دائر کیا مولوی مقبول دہلوی کے خلاف کہ اس نے ابو بکر و عمر اور عثمان کو ماں بہن کی گالی دی. عدالت کے انگریز جج نے مولوی مقبول دہلوی کو عدالت میں طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے جلسے میں مسلمانوں کے بزرگوں کو گالی دی؟ تو مولوی مقبول دہلوی جس کا یہ ترجمہ قرآن ہے اس نے اقرار کیا کہ میں نے گالی دی ہے. اس نے کہا کیوں گالی دی؟ تو انگریز کی عدالت میں یہ بدماش بیان دیتا ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا اچکا بدماش لعین کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کو گالی دینا میرے مذہب میں عبادت ہے عدالت میں. اور اس کا وکیل کہتا ہے کہ جج صاحب آپ کا قانون ہے کہ کسی فرقے کو کسی جماعت کو اس کی عبادت سے روکا نہیں جا سکتا. تو ابو بکر عمر کو گالی دینا ہمارے ہاں عبادت ہے, لہذا آپ اس قانون کی روح سے مولوی مقبول دہلوی کو ابو بکر عمر کو گالی دینے سے نہیں روک سکتے. یہ عدالت انگریز جج اس کا بیان نوٹ کیا اور بیرسٹر انور افضل سے کہا کہ آپ اس کا جواب کہ یہ تو کہتا ہے ہمارے مذہب میں عبادت ہے اور انگریز کا قانون ہے کہ کسی کو عبادت سے نہیں روکا جاتا. سوال بڑا عجیب تھا. بیرسٹر انور افضل نے کہا کہ اگلی تاریخ پر میں اس کا جواب دوں گا. تاریخ اگلی آئی. باہر نکل کر بیرسٹر نے مولانا عبدالشکور لکھنوی سے کہا کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. بہاولپور کے جوانوں غور کرو, اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں کہ عدالت تو کافر کی ہے, اس کو ابو بکر عمر سے کیا. وہ کہتی ہے کہ ابو بکر عمر کو ان کے ہاں گالی دینا عبادت ہے, لہذا اس کا جواب قرآن و حدیث سے جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے. مولانا عبدالشکور لکھنوی 14 دن تک دن رات بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے اور ان احادیث کی کتابوں میں ایک پیغمبر کی حدیث انہیں نظر آئی اور وہ حدیث جب بیرسٹر کو سنائی اس نے کہا اس کا جواب ہو گیا. حدیث کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے ابن ماجہ میں, مستدرک میں حدیث ہے من سبنی فاقتلوا, جو مجھے گالی دے اس کو قتل کرو. حضور نے فرمایا ومن سب اصحابی فجلدوا, جو صحابہ کو گالی دے اس کو کوڑے مارو. نبی کی حدیث. بیرسٹر انور افضل نے کہا مسئلہ حل ہو. تاریخ آئی تو بیرسٹر نے جواب دینا تھا. اس نے جج سے کہا کہ جج صاحب مولوی مقبول کے نزدیک ابو بکر و عمر کو گالی دینا عبادت ہے اور ہمارے نزدیک جو صحابہ کو گالی دے اس کو کوڑے مارنا عبادت ہے, لہذا آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ اپنی عبادت پر عمل کریں, ہم اپنی عبادت پر عمل کریں. عبدالشکور لکھنوی کہ انہوں نے ابو بکر و عمر کو گالی دے کر اپنے مذہب پہ عمل کیا, اب ہمیں اجازت دیں ہم بھی اپنی عبادت پر عمل کریں اور اس کی پشت پر کوڑے برسائیں. جب اس جج نے یہ سوال سنا تو جج نے فیصلہ لکھا اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے اور میرے پاس وہ پورا فیصلہ اور اس کا متن موجود ہے. جج نے فیصلہ لکھا. فیصلے میں اس انگریز جج نے یہ لکھا کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے کائنات میں کوئی مذہب ایسا نہیں آیا جس مذہب میں کسی کے بزرگ کو گالی دینا عبادت ہے. لہذا شیعہ مذہب میں جو غیروں کو گالی دینا عبادت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ کوئی ایسا گروہ ہے جس کا مقصد صرف گالی دینا ہے, اس کا کوئی عقیدہ نہیں, کوئی ایمان نہیں. لہذا سکھوں میں, عیسائیوں میں, یہودیوں میں, دنیا کے کسی کافر میں کسی کے بزرگ کو گالی دینا عبادت نہیں. اگر شیعہ میں یہ عبادت ہے تو شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے اور کائنات میں اس سے بری کوئی جماعت نہیں ہے. یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا, یہ ایک انگریز جج کی عدالت سے ہوا ہے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے حق الیقین. کتاب کا کیا نام ہے؟ حق الیقین. آپ اس کتاب کا نام ہمارے قائد کی زبان سے بھی سن چکے ہیں. مولانا شفاعت رسول نوری نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں. ملا باقر مجلس اس کتاب کا مصنف ہے اور خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے مقدمے میں لکھا کہ جو آدمی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو وہ ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ضرور پڑھے.
یہ دینی معلومات. اس مصنف نے اس کتاب کے 285 صفحے پر ایک ایسا واقعہ لکھا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری زندگی ایسی غلاظت نہ سنی ہے نہ دیکھی. مسلمانوں، سپاہ صحابہ پر تنقید کرتے ہو، اس کفر کو بھی دیکھو، اس بدماشی کو بھی دیکھو. ڈپٹی کمشنر صاحب، ایس پی صاحب، اے ڈی سی جی صاحب، ہمیں تم سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، ذاتی لڑائی نہیں ہے. یہ ہے وہ کفر جو اسلام کے نام پر ایران کی طرف سے تمہارے پاکستان میں پھیل رہا ہے اور نئی نسل کو گمراہ اور تباہ کیا جا رہا ہے. ہم ایمان کی چوکیداری کے لیے، غلامی کے لیے رضاکارانہ طور پر ایک ایک دروازے پر صدائیں بلند کرتے ہیں. او پاکستان کے مسلمانوں، اس کفر سے بچو. نئی نسل کے دوستوں، اس کفر سے بچو. کالج کے لڑکوں، اس کفر سے بچو. دکانداروں، اس کفر سے بچو. ایک آدمی بازار میں شور مچائے، لوگ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن چوکیدار ساری رات کہتا ہے جاگو جاگو. اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ شور مچاتا ہے، اس لیے کہ چوکیدار کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو جگائے رکھے، چوروں سے بچائے رکھے. اور ہم تو چوکیدار ہیں جو ایک ایک دروازے پر آ کر کہتے ہیں لوگوں اس کفر سے اپنا ایمان بچاؤ. اور چوکیداروں کو بھی تم روکو گے تو بتاؤ مکانوں کا پہرا کون دے گا؟ بتاؤ عقیدے کی بنیادوں کا پہرا کون دے گا؟ تم مجبور ہو کر ستلج کے پل پر ہمارا راستہ روکا تھا. مجبور ہو کر ایئرپورٹ پر بھاگے تھے کہ فاروقی ایئرپورٹ سے آ رہا ہے. مجبور ہو کر بھاگے تھے. تم نے اپنا فریضہ اس کو سمجھا، لیکن تمہارا فریضہ تنخواہ لینے کا تھا، اس لیے اس میں تم کامیاب نہیں ہوئے. ہمارا فریضہ عشق صحابہ کا تھا، ہم کامیاب ہو گئے. اب تم پوچھو گے آؤ گے آئے کہاں سے ہو؟ اوپر سے آئے ہو، نیچے سے آئے ہو، دائیں سے آئے ہو، بائیں سے آئے ہو. ڈی سی صاحب آزما کر دیکھنا، جب بھی پابندی لگاؤ گے اسی طرح آئیں گے. چیلنج کر کے دیکھو، چیلنج کہ تم نہیں آ سکتے. میں کہوں گا کہ میں آؤں گا، اس لیے کہ جو لگن ہے، جو جذبہ ہے، جو گرمی نفس ہے، جو تب و تاب ہے، جو چنگاری ہے، جو آگ ہے، وہ آگ ہمارے فریضے میں رکاوٹ نہیں بنتی. یہ کفر ہے. دیکھیے 285 صفحہ حق الیقین. ایک بات پہلے یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے عقیدہ بے شک، جس کو عقیدہ قیامت کہتے ہیں. قیامت کہتے ہیں قیامت کا کیا معنی کہ قیامت واقع ہوگی، ساری دنیا قبروں سے اٹھے گی، اللہ کی عدالت میں حساب میں پیش ہوگی. شیعہ کے نزدیک قیامت سے پہلے امام جب چاہے مردوں کو قبروں سے اٹھا سکتا ہے. ہمارے نزدیک تو قیامت میں لوگوں نے اٹھنا ہے. تو شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے بھی جب امام چاہے جس کو چاہے قبروں سے زندہ کر سکتا ہے. اس کو شیعہ کے نزدیک کہتے ہیں عقیدہ رجب. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ رجب. یہ ہے باب ہے در اس بات رجب صفحہ 250. اس میں لکھا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں اور طواف کر کے مدینے جائیں. حضور کے روضے سے باہر کھڑے ہو کر امام مہدی کہے گا، کیا کہے گا کہ حضرت صاحب در حضور خلق ادروی مصلحت پرسد، کہ مصلحتاً پوچھے گا. حالانکہ امام کو پتا ہوگا کیا پوچھے گا، کیس ابو بکر کیس تمر و بچے سب بیشاں از میان جمیع خلائق با جدم دفن کردان. وہاں رسول اللہ کے روضے سے باہر کھڑے ہو کر امام مہدی پوچھے گا کہ بتاؤ کس نے ابو بکر اور عمر کو نبی کے ساتھ روضے میں دفن کیا ہے؟ او مدینے والوں بتاؤ. یہ کھڑے ہو کر اعلان کرے مسئلہ کا. امام ملا باقر مجلسی کہتا ہے بدماش کہ پتا ہوگا امام کو کہ کس نے دفن کیا، لیکن مسئلہ حسن پوچھے گا کہ بتاؤ لوگوں ابو بکر و عمر کو نبی کے ساتھ روضے میں کس نے دفن کیا. اس کے بعد مدینہ کے سارے لوگ جمع ہو جائیں
اور وہ کہیں گے امام مہدی سے، امام ابو بکر و عمر رسول اللہ کے سسر تھے، نبی کے خلیفہ تھے، پیغمبر کے قریبی دوست تھے، اس لیے اس دور کے لوگوں نے ان کو رسول اللہ کے روضے میں دفن کیا۔ اس کے بعد یہ بدماش کہتا ہے اللہ اکبر کہ ابو بکر و عمر کو پیغمبر کے روضے میں دفن کرنا کائنات کا سب سے بڑا ظلم۔ یہ کہتا ہے کہ امام مہدی یہ کہے گا، اور اس کے بعد سب لوگوں کے سامنے امام مہدی رسول اللہ کے روضے میں داخل ہو جائے، پیغمبر کے روضے کی دیوار توڑ کر داخل ہوگا اور ابو بکر و عمر کی قبروں کو اکھیڑے گا، ابو بکر و عمر کو قبروں سے اکھیڑ کر ان کو ننگا کرے گا، قبروں سے اکھیڑ کر ابو بکر و عمر کو زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے یہ بدماش کہتا ہے کہ امام مہدی ابو بکر و عمر سے کہے گا، اے ابو بکر، ہزاروں سال سے آج تک جو بدماشی ہوئی ہے وہ تمہاری وجہ سے، جو شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے، جو زنا ہوئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ جب امام مہدی ابو بکر و عمر کو یہ کہے گا تو وہ بدماش کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، واقعی ہم سے کوتاہی ہوئی۔ امام مہدی کہے گا اگر تم علی کو خلافت دے دیتے، یہ بدماشیاں نہ ہوتی، یہ زنا نہ ہوتے، یہ کفر نہ ہوتا۔ یہ بدماش کہتا ہے ابو بکر و عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ہم سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد یہ بدماش کہتے ہیں یہ آگے بڑھ کر ابو بکر و عمر کے کفن اتار دے گا، ان کو ننگا کر دے گا، ننگا کر کے ان کو قبروں سے نکالے گا، ان دونوں کو ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں ایک درخت پر لٹکا دے گا۔ اور بہاولپور کے سنیوں، بہاولپور کے جوانوں اور انتظامیہ کے افسروں، آؤ بتاؤ صدیق و عمر اتنے لوارث تیرے ملک میں رہ گئے ہیں کہ یہاں ایسی کتابیں چھپیں کہ 1400 سال سے جو محمد کے روضے میں سوئے ہوئے ہو، آج اتنے لوارث ہو گئے کہ پیغمبر کے روضے سے نکال کر ان کو ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں لٹکانے کے لیے کتابیں لکھی جائیں، اور لٹکانے کی من گھڑت خبریں کتابوں میں چھاپ کر یہ کتابیں تقسیم ہو۔ اور اس کے بعد یہ بدماش کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کے کپڑے اتار کر جب درخت پر ان کو لٹکایا جائے گا تو اس کے بعد یہ امام مہدی درخت کے پاس آ کر ان کی پشت پر 1000 کوڑا مارے گا، پھر کوڑا مارے گا، پھر کوڑا مارے گا، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، کوڑے پڑتے رہیں گے۔ ہائے بہاولپور کے سنی، تیرا ملک ہے، تیری اکثریت ہے، تیری جوانی ہے، تیرا راج ہے، تیری اکثریت ہے، تیرے باپ کی عزت بچی ہوئی ہے، تیری ناموس بچی ہوئی ہے، تیری ماں کی عزت بچی ہوئی ہے، اور اس صدیق کو ننگا کرنے کے لیے کتابیں چھپے، ننگے ہونے پر کتاب چھپے، تیری غیرت نہ جاگے، تیرا ایمان نہ جاگے۔ وہ صدیق جو 1400 سال سے محمد کے روضے میں سویا ہوا ہے، کیا اگر ابو بکر کو قبر سے اس طرح اٹھانا تھا، ننگا کرنا تھا، تو تیرے پیغمبر نے ایسے ہی ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر دیا، ایسے ہی اس عمر کے بارے میں کہا اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جائے۔